زبردست مثال پیش کی ہے اور اس مثال کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے بارش سے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح بارش بنتی ہے اور کس طرح بارش کے وسیلہ سے ہم برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں بیان کیا گیا کہ جب سورج اپنی آب و تاب میں ہوتا ہے اور اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں جب سمندر پر پڑتی ہیں تو سمندر میں سے ایک بھاپ اٹھتی ہے، کچھ بخارات اٹھتے ہیں، جس کو جو مطلب اڑتے ہوئے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب وہی بخارات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہی بارش کی بوندیں بن کر ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے وہ مثال دے کر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہماری جب ورشپ، ہماری ستائش، ہماری پرستش جب اوپر جاتی ہے تو ہماری پرستش بھی اوپر جا کے بادلوں کی شکل اختیار کر دیتی ہے، اور پھر خدا اس میں سے برکت کی بارش ہمارے لیے برساتا ہے، ٹھیک ہے۔ برکت کی بارش بھی کہہ سکتے ہیں، کلام کی بارش بھی کہہ سکتے ہیں، روح القدس کی بارش بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ایک انڈین گیت سنا پچھلے دنوں میں، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ ستوتی آرادھنا اوپر جاتی ہے، آشیش لے کر نیچے آتی ہے، یعنی کہ ہماری حمد و ثنا جب اوپر جاتی ہے تو خدا سے برکتیں لے کر ہمارے پاس آتی ہے۔ سو ہمیں بڑے ہم ان دنوں سیکھ رہے ہیں ورشپ کے حوالے سے، اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی زبردست بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برکتوں کی تعداد کا جو انحصار ہے وہ ہماری حمد و ثنا کی مقدار پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کتنی برکت پانا چاہتے ہیں، آپ کو اتنی ورشپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی ورشپ، آپ کی عبادت، آپ کی حمد و ثنا جو ہے معیاری ہوگی، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگی، خدا کے حضور قابل قبول ہوگی، اتنی ہی زیادہ بلیسنگز جو ہیں خدا آسمان سے ہمارے لیے جاری کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو آج ہم سمجھیں گے، اور چونکہ حمد و ثنا ہے، ورشپ ہے، پرستش ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے ہم اسی ٹاپک پر بات چیت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور خداوند ہمیں بلیس کر رہا ہے۔ تو حمد و ثنا بیسیکلی ہے کیا؟ پریز اینڈ ورشپ۔ جب ہم گا کر یا بجا کر اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو یہ حمد و ثنا کہلاتی ہے، جسے ہم آج کل ورشپ کا نام بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گیت گانا۔ اور یہ ہماری مسیحی عبادت کا ایک بہت ہی خاص اور اہم حصہ ہے، اور کوائر جو ہے چرچ کے اندر، یہ چرچ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اتنی اہم ہے کوائر کی خدمت، حمد و ثنا کی خدمت۔ اور ہم نے پچھلے دنوں میں اسی حوالے سے مختلف عبرانی کے ورڈز پر غور کرتے ہوئے سیکھا کہ اس کے اور کیا کیا مطلب نکلتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور چیز غور کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ داؤد بادشاہ نے جو کوائر بنائی تھی، وہ کوائر کیسی تھی؟ کیسی کوائر تھی؟ اس کی کوائر میں کتنے لوگ تھے؟ 288 لوگوں پر مشتمل ایک کوائر تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کوائر کا ہر فرد جو تھا وہ کیا تھا؟ مشاق لکھا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، ٹرین، ایکسپرٹ، اسکلڈ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے تعلیم پائی تھی اس بات۔
تو اس کوائر میں، اس ورشپ ٹیم میں، اس حمد و ثنا کرنے والی ٹیم کے اندر ایک ایک شخص جو تھا وہ ایکسپرٹ تھا، ٹرینڈ تھا، مشاق تھا، اسکلڈ تھا، اور اس نے اس کی تعلیم پائی، اور سب انوائنٹڈ لوگ تھے. اور ہم نے ایک شخص کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی، اور وہ کون تھا؟ آصف. اور وہ کیا تھا؟ اس کے پاس ان 288 لوگوں کی ٹیم میں اس کے پاس کیا خدمت تھی؟ وہ عہد کے صندوق کے آگے زور زور سے پیتل کی چھان بجاتا تھا. وہ کوئی کوائر لیڈر نہیں تھا، وہ کوئی ورشپ لیڈر نہیں تھا. اس کی خدمت عہد کے صندوق کے آگے چھان بجاتا تھا. آج کل ہمارے درمیان تو کوئی بھی مطلب بچہ بھی اٹھ کے خنجری بجانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کوائر میں ایک شخص جس کا کام چھانٹ بجانا ہے، وہ ٹرینڈ تھا، وہ مشاق تھا، وہ ایکسپرٹ تھا، وہ اسکلڈ تھا، سیکھا ہوا شخص تھا. تو آج ہمیں بھی خدا کے گھر میں حمد و ثنا کی خدمت کرنے کے لیے، ورشپ کرنے کے لیے تعلیم پانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے استاد ہیں، خداوند کا شکر ہے ہمارے درمیان میں. اور اس شخص کا روحانی معیار کیا تھا؟ آصف کا، جس کا کام جھان بجانا ہے، اس کا اسپرچول سٹیٹس کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زبوروں کی کتاب میں تقریباً 12 زبور لکھے ہیں، جو خدا کے کلام کے اندر مندرج ہے. اور اس شخص کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے اور خدا کے لیے جو اس کے اندر پیاس تھی، تڑپ تھی، بھوک تھی، وہ کیا تھی؟ زبور 73 اس کی 28ویں آیت میں اس کا بیان آن ریکارڈ ہے. وہ لکھتا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. وہ آلریڈی کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ آلریڈی کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ پیاس ہے، یہ بھوک ہے، یہ تڑپ ہے کہ وہ اور زیادہ اپنے خدا کی نزدیکی کو حاصل کرے، وہ اور زیادہ خدا کے قریب جائے. تو ورشپ ٹیم، کوائر، حمد و ثنا کرنے والوں کے اندر یہ تڑپ، یہ پیاس، یہ بھوک ہونی چاہیے کہ اسے خدا کی قربت حاصل ہو، خدا کے نزدیک جائے. جتنا زیادہ وہ خدا کے قریب جائے گا اتنا زیادہ وہ پاک ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ وہ خدا کے نزدیک جائے گا اتنا زیادہ اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کا مزاج آتا جائے گا. جتنا زیادہ وہ خدا کے نزدیک جائے گا وہ ترس سے بھرتا جائے گا. جتنا زیادہ وہ خدا کے قریب جائے گا وہ حلیم ہوتا جائے گا، وہ فروتن ہوتا جائے گا، وہ عاجز اور انکساری سے بھرتا جائے گا. کون؟ جو خدا کے نزدیک جاتا ہے. سو خدا کے نزدیک جانے کی تڑپ، بھوک، پیاس ہر ایماندار کے اندر ہونی چاہیے، نہ صرف کہ ورشپ ٹیم. لیکن ورشپ ٹیم کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ خدا کی قربت میں وقت گزارے، خدا کی حضوری میں رہے، خدا کے روح القدس کے مسح سے بھیگا رہے، بھرا رہے. اور خداوند کی ستائش اس کے کہاں سے نکلے؟ ہوٹوں سے، اندر سے، بے ساختہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے داؤد کے بارے میں سیکھا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ہلیل، ہبرو ورڈ ہے نا ہلیل، جسے ہم ہاللویا بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تھا خدا پر فخر کرنا اور خدا سی محبت سے بھر کر جیسے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ پاگل نہیں ہوتا، لیکن وہ خدا کی محبت میں اس قدر دیوانہ
اور وہ اپنے خدا پر فخر کرتا ہے اور وہ اپنے خدا کے حضور میں ناچنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس قدر خوشی سے شادمانی سے خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے. کون شخص؟ جی داؤد کی تو ہم بات کریں لیکن میں ایک ایماندار کی بات کر رہا ہوں, ایک مسیحی کی اور ایک ورشپ ٹیم کا جو شخص حصہ ہوتا ہے. سو یہ چند ایک باتیں مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم ان باتوں کو سیکھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج ہم بات کریں گے برکت بذریعہ عبادت. ٹھیک ہے نا, ایک بڑی مشہور آیت ہے پرانے عہد نامہ کی, خروج 23:25. ٹھیک ہے نا, جہاں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اور اس حوالے کو بہت زیادہ کوڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ بڑا پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ لوگ برکت کو بہت لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں برکت کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ برکت کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ عبادت کیا ہے. تو دیکھا گیا ہے نہ تو لوگوں کو عبادت کی سمجھ ہے اور نہ ہی برکت کی سمجھ. وہ جن چیزوں کو برکت سمجھتے ہیں وہ اگرچہ برکت کا ایک حصہ ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن جس برکت کی بات بائبل کرتی ہے اس سے نہ واقف ہے, اور جس طریقے سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے, خدا کی ستائش کرنی چاہیے, اس سے بھی نہ واقف ہے. اور پچھلی کلاس میں, لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ بڑی خاص بات سیکھی تھی کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے. یسوع نے کیا کہا کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو, یعنی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن پرستش کرتے اور وہ ہونٹوں سے کرتے. دل دور ہے, دل قریب نہیں ہے, ریلیشن نہیں ہے, رشتہ نہیں ہے, اور بغیر رشتے کے, بغیر ریولیشن کے ورشپ جو ہے وہ ورشپ نہیں ہے. ریولیشن ود ریلیشن, مکاشفہ, خدا کو جاننا, اس رشتے کو سمجھنا, اس کے بعد خدا کی پرستش کرنا. ہم جسے جانتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے, ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. پرستش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ریلیشن, ہمارا رشتہ ہمارے خدا کے ساتھ درست. تو عبادت کیا ہے بیسیکلی؟ برکت پر ہم پھر کبھی شاید اگلی کلاسز پر جائیں گے, لیکن آج ہم عبادت کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت ہے کیا. ٹھیک ہے نا, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عبادت کیا ہے؟ جی, عبادت ہم سب کرتے ہیں نا. خدا کے قریب جانا, اور خدا سے باتیں کرنا, اور خدا کی شکر گزاری. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم کو ثنا ہماری عبادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عبادت نہیں ہے, عبادت کا ایک حصہ ہے جس میں ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اور ہم خدا کی قربت میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں. تو آج ہم جانتے ہیں کہ بیسیکلی عبادت ہے کیا. یہ جو لفظ ہے نا عبادت, اردو میں اس کا مطلب ہے بندگی کرنا, اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا, اس کا مطلب ہے پوجا کرنا, پرستش کرنا, اور اس کا مطلب ہے نماز و دعا کرنا. ٹھیک ہے, یہ اردو میں اس کے مطلب بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم ہیبرو میں اور گریک میں, عبرانی زبان میں اور یونانی زبان میں اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عبادت کے لیے یا پرستش کے لیے جو عبرانی ورڈ یوز کیا گیا ہے
وہ ہے ابد. ابد ٹھیک ہے نا. اور اس کا مطلب ہے ٹو سرو, ٹو ورشپ, یعنی خدا کی خدمت کرنا اور خدا کی پرستش کرنا, یعنی خدا کی بندگی کرنا. خروج کی کتاب میں خدا نے جب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو خدا نے کہا کہ فرعون سے کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے. کیوں جانے دے؟ تاکہ وہ میری عبادت بھی کرے. اور عبادت میں پرستش بھی شامل ہے اور عبادت میں خدمت بھی شامل ہے. ابھی آگے چل کر ہم بات کریں گے. اور گریک ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہے لیتریو. اس کا مطلب بھی تقریباً یہی ہے, ٹو سرو, ٹو ورشپ. اور ایک اور ہیبرو ورڈ ہے شاخا, جس کا مطلب ہے سجدہ کرنا. اور ایک اور یونانی ورڈ ہے وہ ہے پروسکونیو. اور یہ جو پروسکونیو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے تعظیم سے خدا کی حضوری میں جھک جانا, آپ کی پیشانی کا, آپ کے سر کا زمین تک آ جانا. اور اس کا مطلب ہے قدم بوسی کرنا. اس کا مطلب ہے ٹو کس اور ٹو لک. جیسے ایک ڈاگ اپنے ماسٹر, اپنے مالک کے آگے پیچھے گھومتا ہے اور محبت سے, تعظیم سے, اپنی زبان سے لکنگ کرتا ہے, چومتا ہے, چاٹتا ہے. اس ورڈ کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب ہم اپنے خدا کی محبت سے بھر جاتے ہیں, اس کے ارد گرد رہتے ہوئے اسے چومتے ہیں, اس کی قدم بوسی کرتے ہیں, تو یہ ورشپ ہے, یہ پرستش ہے, یہ عبادت ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی کچھ مفہوم ہیں عبادات کے, جو چیزیں اگر ہماری زندگی میں نہ ہوں تو پھر عبادت کھوکھلی ہوتی ہے. پھر وہ عبادت نہیں, پھر وہ ایک مذہبی فریضہ, ایک ریلیجیس پریکٹس ہوتی ہے. صرف اس میں ریلیشن نہیں ہے, اس میں رشتہ نہیں ہے, وہ صرف ایک فریضہ ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں کہ ثواب مل جائے. ٹھیک ہے, ہم عبادت ثواب کے لیے نہیں کرتے, ہم رشتہ ہے ہمارا اس خدا سے, وہ ہمارا باپ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اپنے باپ سے جیسے اس نے ہم سے محبت کی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح سے جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور روح القدس جو اس نے ہمیں انعام میں بخشا ہے, سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس رشتے کے لیے جو مسیح کے وسیلہ سے قائم کیا گیا ہے. تو ہماری ورشپ ایک مذہبی پریکٹس نہیں ہے, یہ ایک ریلیشن ہے. اور عبادت کا مطلب ہے ٹو سرو, ٹو ورشپ. اور ورشپ کیسے؟ جیسے میں نے بتایا, خدا کی قدم بوسی کرنا, اس کے حضور میں جھک جانا, اپنے آپ کو اس کی حضوری میں انڈیل دینا, خالی کر دینا. یہ کیا ہے جی؟ پرستش ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو سرو, اچھا انگلش میں سروس ورڈ بھی یوز ہوئے عبادت کے لیے. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ یوز کرتے ہیں, ہم سروس پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سنڈے سروس ہے, بالکل. تو یہ ایک ڈیوائن سروس ہے, ایک الہی خدمت ہے جو ہم خدا کی کرتے ہیں. تو اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو چونکہ اس کے بڑے وسیع معنی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی گہرائی میں جانا ہوگا. چند ایک مفہوم ہے اور چند ایک ایسی باتیں ہیں جو بائبل عبادت کے حوالے سے بیان کرتی ہے کہ اگر وہ باتیں نہ ہوں, وہ چیزیں نہ ہوں, تو پھر عبادت جو ہے وہ عبادت
نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں ایوب کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت. ایوب 15:14. یہاں پر لکھا ہوا ہے بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو کیا کرتا ہے؟ زائل کرتا ہے. کس کو برطرف کر کے؟ خوف کو. ٹھیک ہے. تو جو شخص خدا کے خوف کے بغیر زندگی گزارتا ہے, جس عبادت کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے, وہ عبادت جو ہے عبادت نہیں ہے. خدا کی عبادت کرنے کے لیے عبادت گزار کے اندر خدا کا خوف ہونا, خدا کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ عبادت. اور عبادت صرف وہی نہیں ہے جو ہم چرچ میں 2 گھنٹے کے لیے آ کر کرتے ہیں کہ پرستش کی, کلام سنا, دعائیں کی, ہدیہ دیا, کلام برکات اور ختم. عبادت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ یہ ایک لائف سٹائل ہے کہ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے, ہمارا جو طرز زندگی ہے, لائف سٹائل ہے, وہ زندہ خدا کی ورشپ ہونی چاہیے. اور جو شخص خدا کے خوف سے بھرا ہوا, خدا کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, وہ بیسکلی ورشپر ہے, وہ عبادت کرنے والا ہے, وہ پرستش کرنے والا ہے. اور ایسے شخص کی جو عبادت ہے, اس کی جو پرستش ہے, وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر زندگی میں خوف نہیں ہے تو پھر ہم بے شک جتنی لمبی دعائیں کرتے رہیں, جتنی اونچی دعائیں کرتے رہیں, جتنے جوش سے گیت گاتے رہیں, جتنی مرضی شعلہ بیانی سے منادی کرتے رہیں, اگر زندگی میں خوف نہیں ہے خدا کا, تو پھر وہ زندگی, وہ عبادت جو ہوتی ہے کیا ہے؟ زائل ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے, وہ خدا کی حضوری میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات, میں نے پہلے بات کی کہ ہم خروج 23-25 کو بہت کوٹ کرتے ہیں اور فوکس بیسکلی برکت کی طرف ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ برکت کی طرف ہم آئیں, ہمیں عبادت کو, اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک حوالہ پطرس کے خط میں بڑا کوڈ ہوتا ہے کہ اسی کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کو شفا چاہیے. لیکن اس پوری آیت کو کبھی پڑھا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. اس کے بعد اس کے مار خانے سے ہم نے شفا. لیکن اگر ہم گناہوں کے اعتبار سے مرتے نہیں ہیں, راست بازی کے اعتبار سے جیتے نہیں ہیں, اور صرف یہی بول لیتے ہیں کہ مینوں شفا چاہیے, تو کیا خیال ہے؟ صرف بدنی شفا نہیں چاہیے, ہمیں روح کی شفا چاہیے. ہمیں بدنی شفا کا معجزہ نہیں چاہیے, ہمیں وہ معجزہ چاہیے جو نجات کا معجزہ ہے, جو زندگی کا, فطرت کا, شخصیت کا بدل جانے کا معجزہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگلی باتوں پر فوکس کرتے ہیں, برکت پر, شفا پر فوکس کرتے ہیں, لیکن جو اس سے پہلے کنڈیشنز ہیں اس کے معیار کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے. تو لکھا ہے کہ تو نے خوف کو برطرف کر کے, خوف کو اپنی زندگی سے الگ کر کے عبادت کو کیا کیا, زائل کر دیا, بیکار کر دیا. اور ایک یہودی ربی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا
کہ جو شخص خدا کے خوف کے بغیر شریعت پر عمل کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس کے پاس خزانے کی اندرونی چابی تو ہے لیکن مین ڈور کی چابی اس کے پاس نہیں. چابی ہے لیکن اندرونی ڈور کی ہے, لیکن مین ڈور جہاں سے گزر کے جانا ہے اس کی چابی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس وہ شخص جو خدا کے خوف کے بغیر عبادت بھی کر رہا ہے, شریعت پر عمل بھی کر رہا ہے اور پرستش بھی کر رہا ہے اور زندگی بھی گزار رہا ہے. چابی ہے لیکن اندر کے ڈور کی, باہر کے ڈور کی. سو بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر خدا کا خوف نظر آئے, ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور بالخصوص گفتگو کرنے سے, بات چیت کرنے میں خدا کا خوف نظر آنا چاہیے. کیونکہ ہمارے الفاظ, ہماری گفتگو, ہماری بات چیت جو ہے کب کسی کو ٹھوکر کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بولنے کے حوالے سے بائبل میں بڑی تعلیم ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہم اسی بات پر رہتے ہوئے اگلے پوائنٹ پر جائیں گے. لیکن ایک میں بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, ایک دانشور نے ایک بات کہی, اس نے بولنے کے حوالے سے, اس نے کہا بات صرف بولنے کی نہیں ہے. بولنا تو کوئی بھی انسان 2 یا 3 یا 4 سال کی عمر میں شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے, اس کے لیے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سیکھ پاتے کہ کب کیا اور کیسے. لیکن جس کے اندر خوف ہے نا خدا کا, اس سے پتہ ہے کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. سو خدا کا خوف اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر عبادت صرف ایک مذہبی فریضہ ہے, وہ روحانی پریکٹس نہیں. دوسری بات فرما برداری ہے. اگر آپ پہلا سموئیل اور 15ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھ لیں, 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت, یہاں پر لکھا ہے, سموئیل نے کہا کیا خداوند سوختری قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ, فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قربانیاں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں قوم بنی اسرائیل کی عبادتوں کا بہت ہی خاص حصہ ہے, وہ جو خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس واقعے سے بھی آپ واقف ہیں کہ ساؤل بادشاہ کو بھیجا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک حکم دیا گیا کہ نہ تو کسی جانور کو چھوڑنا, نہ بادشاہ کو, کسی کو مت چھوڑنا, سب کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے موٹے موٹے جانور بھی اور بادشاہ صاحب کو بھی زندہ رکھا. اور سوچ کیا تھی کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ خدا کے حضور میں گزران دوں گا, خدا خوش ہو جائے گا نا. لیکن کیا لکھا, کیا خدا ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں. آج یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ آپ کا ہر ایکٹ, ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہو جائے وہی عبادت ہے. لیکن جس کام سے خدا ناخوش ہے وہ عبادت نہیں. تو سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ فرما برداری بیسیکلی یہ عبادت ہے. قربانی گزران دینا, ہدیے دے دینا, دائیکیاں دے دینا اور زندگی نافرمانی کی گزارنا, تو کیا یہ عبادت ہو سکتی ہے؟ خوف اور فرما برداری, اس طرح کی زندگی جو شخص گزارتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ خدا کی حقیقی عبادت کرتا ہے. اور ساؤل نے یہ نہیں کی, اس کے اندر خوف بھی نہیں تھا. اگر خوف ہوتا تو وہ فرما برداری کرتا, خوف نہیں تھا اس لیے فرما برداری بھی
नहीं थी और फर्मा बरदारी नहीं थी, उसने इबादत को ज़ाया कर दिया। और हुआ क्या, उसे अपनी बादशाही से हाथ धोना पड़े। खुदा ने साउल को रिजेक्ट कर दिया। बेशक 40 साल उसने हुकूमत की है, लेकिन खुदा ने उसे रिजेक्ट, वो एक रिजेक्टेड किंग था। लोगों के सामने तो वो पोस्ट पे रहा, 40 साल सीट पे रहा एज अ किंग, लेकिन खुदा की निगाह में क्या था? रिजेक्टेड। और दाऊद अगरचे सीट पर नहीं था, लेकिन वो खुदा की तरफ से सिलेक्टेड किंग था, अनॉइंटेड किंग था। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो आपको सीट पे नजर आए शायद वो सिलेक्टेड ही है, हो सकता है वो रिजेक्टेड हो, और जो आपको सीट पर ना नजर आए हो सकता है वो सिलेक्टेड हो। और ये सिलेक्शन कब होती है? जब हम खुदा के खौफ में और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। और दाऊद की बाबत लिखा है कि खुदा कि ये मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स जो है खुदा को मिल गया, जैसा खुदा चाहता था। दाऊद फर्मा बरदार लिखा है दाऊद ने खुदा के कलाम को कभी मिट्टी में मिलने नहीं दिया, सिवाय हित्ती उरिया के मामले में लिखा है दाऊद ने कभी भी खुदा के कलाम को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। उसके अंदर खौफ भी था और फर्मा बरदारी भी थी। सो फर्मा बरदारी हमारी जिंदगी में जितनी ज्यादा होगी, हमारी जो वर्शिप है, हमारी जो हमदो सना है, इबादत है, ये खुदा के हुजूर में काबिल कबूल होती जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, ज़बूर 51 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी। जब हम हलीम और फिरोतन और आजिज होते हैं, और हलीमी की उलट क्या है? गुरूर, घमंड, तकब्बुर। अगर हलीमी नहीं है तो फिर क्या है हमारे अंदर? गरूर है। और किसी ने कहा कि मगरूर शख्स की दुआएं सुनी नहीं जाती, मगरूर शख्स की दुआएं खुदा के हुजूर में काबिल कबूल है ही नहीं। सो हलीमी, जिंदगी में हलीमी का होना, रूह का शिकस्ता होना, ये खुदा के नजदीक कुर्बानी है, ये इबादत है। जब हम हलीमी की जिंदगी गुजारते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स है जिसकी बाबत लिखा है कि वो रूए जमीन में सबसे ज्यादा क्या है? हलीम। और वो कौन था? मूसा। और क्यों कहा गया उसके बारे में? आप अगर वो हवाला देखें, गिनती की किताब उसके 12वें बाब की 3री आयत, यहाँ पे लिखा, और मूसा तो रूए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। अच्छा, अगर आप 12वें बाब की पहली आयत से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि और मूसा ने एक कुशी औरत से, यानी एक ब्लैक औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून, ये दोनों उसके सगे बहन भाई थे। ठीक है। मरियम और हारून उसकी क्या करने लगे? बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फक मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना। और लिखा है कि और मूसा तो रूए ज़मीन में सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावन ने नागहां मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उससे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा, पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है।
وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں, اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا, اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا, اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی. اور ہارون نے جو مریم کی طرف دیکھا, مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی. تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا, ہائے میرے مالک, اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا, کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی. اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائشی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے. تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا, میں تیری منت کرتا ہوں, اسے شفا دے. ہلیلویا. موسیٰ کے خلاف اس کے اپنے ہی کھڑے ہو گئے ہیں, اس کی بدگوئی بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا موسیٰ ہی نبی ہے؟ کیا خدا موسیٰ سے ہی باتیں کرتا ہے؟ خدا نے ہم سے بھی باتیں کی ہیں, وہ کلہ ہی خادم نہیں ہے گا, اسی بھی خادم ہے. ٹھیک ہے نا, سانو بھی آنا. پھر خدا نے بتایا, آؤ بات میں بتاتا ہوں پھر تمہیں. اگر کوئی نبی ہوگا تو میں اس سے رویا میں, خوابوں میں کلام کروں گا, باتیں کروں گا, لیکن موسیٰ ایسا نہیں. اس سے میں روح کی بات کرتا ہوں. یہ روح زمین پر سب سے حلیم ہے, اور اس کی حلیمی دیکھیں, اگرچہ اس کے خلاف بدگوئی کی ہے, اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے جیلس ہے وہ اندر سے, لیکن جب اسے کوڑ ہو گیا مریم کو اور ہارون نے اس سے کہا تو موسیٰ نے خدا سے فریاد. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہن پتہ لگا نا پھر کون خادم ہے گا, بلکہ ایک اور مجھے حوالہ یاد آ رہا ہے. اگر آپ گنتی 11ویں باب کی 24ویں آیت دیکھیں, وہاں پر بھی موسیٰ کی بڑی کمال بات ہے. گنتی 11:24. اچھا, یہاں پر لکھا ہے, تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائی, اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا, اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی, اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر ان 70 بزرگوں میں ڈالا. چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے, لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی. پر ان میں سے 2 شخص لشکر گاہ ہی میں رہ گئے, ایک کا نام الداد اور دوسرے کا نام مداد تھا. ان میں بھی روح آئی, یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے, پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہ ہی میں نبوت کرنے لگے. تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور مداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں. سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے, جسے ہم یشوع بھی کہتے ہیں, جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا, موسیٰ سے کہنے لگا, اے میرے مالک موسیٰ, تو ان کو روک دے. آپ سن رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر نبوت کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا. ایون کہ یشوع بھی موسیٰ سے کہہ رہے کہ ان کو روک دے, ان کو منع کر دے کہ وہ نبوت نہ کریں. جیسے ایک دفعہ یوحنا نے کہا, کچھ لوگ مزدوری کر رہے تھے تو یسوع سے کہا کہ ہم ان کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتے. تو خداوند نے کہا ان کو منع نہ کرو, کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یشوع بھی رپورٹ دے رہا ہے موسیٰ کو کہ ان کو منع کیا جائے کہ وہ نبوت نہ کریں. تو موسیٰ کا جواب, موسیٰ نے اس سے کہا, کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا. ہلیلویا. سوچ دیکھیں حلیم شخص کی,
اس کو اس شخص سے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا کہ کوئی اور بھی خدمت کر رہا ہے، کوئی اور بھی نبوت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں سب نبی ہوں، سب نبوت کریں، سب خدمت کریں، سب غیر زبانیں بولیں، سب کے پاس نعمتیں ہوں. یہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے دوسرے کے پاس نہ ہی ہو تو اچھا، کیونکہ اگر اس کے پاس آ گئی تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. لیکن حلیم شخص اس کی خواہش ہے کہ سب کے اوپر روح القدس آ کر ٹھہرے، سب کے اوپر مسا آ کر ٹھہرے، سب پر کلام نازل ہو، سب نبوت کریں، سب خدمت کریں. اسی لیے موسیٰ روئے زمین پر سب سے حلیم تھا. اس کی بدگوئی کی گئی، ڈونٹ وری. اس کے سامنے اور لوگ خدمت کے لیے آگے، ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں، کیونکہ اسے پتا جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا ہے وہ میں نہیں کروں گا. جو کام میرا ہے وہ میں کروں گا، جو یشوع کا ہے وہ یشوع کرے گا. ایسا نہیں کہ جو یشوع کا ہے وہ بھی میں کرا، جو میرا ہے وہی میں کروں. خدا نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر بلایا ہے، خدمت دی ہے، اور خدا سب کو اپنی اپنی جگہ پر استعمال کرتا ہے. اور ہمیں دوسروں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور ان کو خدمت میں بڑھنے میں ہیلپ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے موسیٰ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ صاحب خدا کے لوگ سبھی نبوت کریں، میں اکیلا نہیں، سب. سو حلیمی کی زندگی، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. یہ ورشپ لائف سٹائل ہے. خوف، فرما برداری اور حلیمی کی زندگی. اس طرح کی زندگی گزارنے والا شخص جب حمد و ثنا کرتا ہے، جب خدا کی ستائش میں اپنے لبوں کو کھولتا ہے، تو پھر روح القدس جنبش کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر خدا کا آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر برکتوں کی، روح القدس کی، کلام کی بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور کلیسیا، ایماندار جو ہیں، وہ روح کے پھلوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، وہ روحانی خوشی سے بھر جاتے ہیں، وہ حقیقی شادمانی سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب اس طور سے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ عبادت، یہ پرستش خدا کے تخت کو چھوتی ہے، آسمان کھلتا ہے، اور پھر برکتیں برسنا، نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم اس طور سے عبادت کریں گے. ایک تو سیٹ اپ ہوتا ہے نا ہماری کلیسیا کے اندر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 2-3 گھنٹے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تو ہے، لیکن عبادت کرنے والے کی زندگی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ خدا ہمارے ہدیوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، خدا ہدیہ دینے والے، عبادت کرنے والے کی زندگی کو قبول کرتا ہے. خدا اس کے دل پر نگاہ کرتا ہے کہ یہ کس نیت سے میرے پاس آیا ہے. اور اگر ہم گھمنڈ سے بھرے میں، نافرمانی کی زندگی ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر عبادت نہیں، پھر وہ ورشپ نہیں ہے، پھر وہ خدمت نہیں ہے. عبد کا مطلب ٹو سرو، ٹو ورشپ. تو اب وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید ہم بات کریں، تو خدا نے چاہا تو پھر نیکسٹ کلاس میں ہم مزید اس پر بات کریں گے. تو آج کے لیے یہ 3 پوائنٹ ہی ہم نے آج سیکھے ہیں. نمبر 1 خوف، نمبر 2 فرما برداری، اور نمبر 3 حلیمی. جب یہ زندگی میں ہوگی اور پھر ہم عبادت کریں گے اور وہ عبادت قابل قبول ہوگی تو پھر برکت بھی آئے گی. اور برکت کی بہت سی فارمز ہیں، بہت سی شکلیں، اور حقیقی برکت جو ہے وہ کیا ہے ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے لیے چونکہ وقت ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سو آج کی کلاس کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین.